السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید مزمل۔ ناظرین، آج سے ایک روز قبل پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب کے خلاف اپنی ہی پارٹی کی کارروائی کی خبر سامنے آئی، اور پنجاب کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے پیپلز پارٹی کی، اس کی جانب سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی اور بتایا گیا کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی ہدایت کے اوپر اعتزاز احسن صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور پارٹی سے جو ان کی بنیادی رکنیت ہے اس سے ان کو معطل کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ پیپلز پارٹی نے کر لیا ہے۔ اس کے بعد بہت سے لوگ تعجب کا شکار ہوئے کہ اتنے سینئر رہنما جنہوں نے اتنا عرصہ پیپلز پارٹی کو سرو کیا ہے، اس کے اندر گزارا کیا ہے، اور سینئر سیاستدان ہیں، ملک کے سب سے سینئر لیڈرز میں سے ایک رہے ہیں، اور ایک لمبی ان کی سیاسی جدوجہد رہی ہے، تو ایسا کیا ہو گیا کہ ایک دم سے پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اعتزاز صاحب کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا، ان کی بنیادی رکنیت معطل کر دی جائے گی اور ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا۔ اب اس کا ایک بڑا تاریخی پس منظر ہے، کیونکہ اعتزاز احسن صاحب کے اوپر پیپلز پارٹی کے اندر ہمیشہ سے دو گروپ رہے ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جو ان کی حمایت بھی کرتا رہا، اور ایک وہ گروپ ہے جو شروع سے ہی پیپلز پارٹی میں ان کی موجودگی پر اعتراض کیا کرتا تھا۔ اس بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ اعتزاز صاحب نے 1970s میں ایک نوجوان سیاستدان کی حیثیت سے پالیٹکس میں انٹری لی اور پیپلز پارٹی کا پلیٹ فارم جوائن کیا، لیکن مڈ 70s کے اندر لاہور میں جب ایک احتجاج کے اوپر فائرنگ کا واقعہ ہوا تو اس کو بیس بنا کے اعتزاز صاحب نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی اور ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کی پارٹی تحریک استقلال جوائن کر لی۔ اب پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ ایک کنسسٹنٹلی کچھ کارکن اس کے ایسے ہیں جو نظریے کی بنیاد پہ اسے سپورٹ کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نہیں نظریے کو اتنا ویلیو کرتے۔ تو جو نظریاتی کارکن تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی کو ایک مشکل وقت میں جب اس پر چاروں طرف سے تنقید ہو رہی تھی تو اعتزاز صاحب چھوڑ کر چلے گئے اور ایک پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی کو جوائن کر لیا، تو اسی لیے ہم انہیں معاف نہیں کر سکتے۔ اس بیسس کے اوپر ان پہ تنقید ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ضیاء الحق صاحب کا جو مارشل لاء تھا اور جو کارروائی تھی بھٹو صاحب کے خلاف، وہ دیکھنے کے بعد اعتزاز صاحب واپس پیپلز پارٹی میں آ گئے تھے، اور اس کے بعد سے اب تک پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں اور اس کو کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اعتراضات ان کے اوپر یہ بھی رہے ہیں کہ جب وکلا تحریک کا آغاز ہوا تھا تو اس کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جا کے اعتزاز صاحب نے ایکٹیویزم کیا تھا، اور پارٹی ٹکٹ بھی نہیں لی تھی اس وقت، اور اس کا جواز یہ پیش کیا تھا کہ میں تحریک میں مصروف ہوں۔ تو یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس میں پیپلز پارٹی کے اندر دو حصے ہمیشہ رہے ہیں اعتزاز صاحب کو لے کر۔ اور اب ریسنٹلی کیا ہوا ہے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب دو قسم کی رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ سینئر ممبر ہیں اور صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے اعتزاز صاحب کے خلاف کارروائی کی ہے، اور پیپلز پارٹی خود بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتی رہی ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو بنیاد بنا کے اعتزاز صاحب کو نکالا ہے، جو کہ یقیناً دوہرا معیار ہے پیپلز پارٹی کا۔ دوسرا بیانیہ کیا ہے؟ دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ اعتزاز صاحب عمران خان صاحب کی حمایت میں اتنا آگے جا چکے تھے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی کوئی بھی پارٹی لائن کو سپورٹ نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو بھی پارٹی لائنز آتی رہیں، پیپلز پارٹی خود جہاں کھڑی رہی اس کو ہمیشہ اعتزاز صاحب نے اس کے متضاد رائے قائم کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور کے اندر اعتزاز صاحب نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو پیکا لاء ہے اس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، حالانکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ لاء جو ہے وہ شخصی آزادی کے خلاف ہے، وہ لوگوں کی آوازیں بند کروانے کے لیے سامنے لایا گیا ہے، اور حکومت جو ہے وہ سینسرشپ کے لیے یہ لاء لے کر آئی ہے۔ صحافتی کمیونٹی نے اس پر احتجاج کیا لیکن اعتزاز صاحب اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے خلاف خاصا تنقیدی رویہ اعتزاز صاحب کا رہا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت حکومت کا حصہ ہے اور وزارت خارجہ ان کے پاس ہے، دیگر پوزیشنز ان کے پاس ہیں، اور ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں۔ تو اس صورتحال میں جب پی ڈی ایم کا ایک پاور شیئرنگ فارمولا ہے، جب پی ڈی ایم حکومت کا حصہ ہے، یہ دیکھتے ہوئے اعتزاز صاحب پیپلز پارٹی کی پوزیشن لے کر نون لیگ کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، اور متواتر طریقے سے کنسسٹنٹلی وہ شریف برادران کو بڑا ہارشلی تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو پیپلز پارٹی کو برداشت کرنا ذرا مشکل ہوا تھا، لیکن پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جو فوجی قیادت ہے اس میں کچھ شخصیات کے نام لینا شروع کر دیے، اور عمران خان صاحب کا جو نیریٹو تھا اس کو ٹو کرنا شروع کر دیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، امریکی سازش کی گئی ہے،
اور جو سائفر کا بیانیہ ہے اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ واقعی سازش ہوئی ہے. تو اس بیانیے کو اعتزاز صاحب نے جب اختیار کیا تو پیپلز پارٹی کے اندر جو رائے تھی وہ مزید ان کے خلاف ہو گئی، اور پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے یہی بیانیہ اختیار کیا ہے کہ ایسا ہم برداشت نہیں کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک موجود شخص عمران نیازی صاحب کی حمایت کر رہا ہے اور اتنا آگے بڑھ کے کر رہا ہے کہ وہ ہماری حکومت کے خلاف ہی باتیں کر رہا ہے. تو پاکستان میں بدقسمتی کہہ لیجئے یہ رویہ تو ہے کہ سیاسی کارکنان اگر لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ اپنا لیں تو ان کو برداشت نہیں کیا جاتا، اور یہ ہر پارٹی کے اندر ہے. مسلم لیگ نواز کے اندر بھی ہے، تحریک انصاف کے اندر بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو بڑے قریبی لوگ تھے عمران خان صاحب کے، جب انہوں نے کچھ اس طرح کے بیان دیے جس سے خان صاحب کو گلا رہا، شکوہ ہوا، تو انہوں نے پارٹی سے ان کو نکال دیا. ایون جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب جو بڑے قریبی خان صاحب کے ساتھیوں میں سے ایک تھے، ان کو پارٹی سے بے دخل کیا اور ان کے خلاف بیان بازی بھی ہوتی رہی. تو یہ سارے حقائق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی پارٹیوں میں بادشاہت ہوتی ہے ہمیشہ سے. اس میں ایسا نہیں ہوتا جیسے یہ مغربی ممالک میں ہوتا ہے. امریکہ کے اندر مثال آپ کے سامنے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کے اپنے ہی لوگ اس کے خلاف امپیچمنٹ کی تحریک لے کر آنا چاہ رہے تھے اور وہ ان کو نکال نہیں سکا تھا، کیونکہ جمہوری ممالک میں پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت ہوتی ہے جہاں پر ایک رکن ایک لیڈر کے خلاف بات کر کے پھنس نہیں جاتا، مشکل میں نہیں پڑ جاتا. لیکن یہ ہے پاکستان. یہاں پر اگر کوئی نون لیگی شریف خاندان سے اختلاف کرے گا نکال دیا جائے گا، کوئی پی ٹی آئی کا رکن عمران خان صاحب سے اختلاف کرے گا نکال دیا جائے گا. اسی طرح پیپلز پارٹی میں رہ کے ان کی پارٹی لائنز کو ٹو نہ کرنا، اڈاپٹ نہ کرنا، اس کے خلاف بات کرنا، یہی ثابت کرتا ہے کہ آپ جتنے بھی سینئر ہوں آپ کو نکال دیا جائے گا. تو بڑا انفارچونیٹ رویہ بھی ہے. لیکن یہ کہنا کہ اعتزاز صاحب کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی وجہ سے نکالا گیا، یہ بھی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑا پرو اسٹیبلشمنٹ بیانات بھی دیتے رہے ہیں. اور ملک وقار صاحب کی جو چیف جسٹس تھے، غالباً جسٹس تھے، تو ان کی طرف سے مشرف صاحب کو جو ڈیتھ پینلٹی دی گئی تھی اس پہ اعتزاز صاحب نے یہ تک کہا تھا کہ ان کو جیل کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہے، وہ عمران خان صاحب کے جو نیریٹیوز ہیں ان کو بڑا پسند کرتے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی سے برداشت نہ ہوا اور ان کو سائیڈ لائن کرنے کا فیصلہ کیا گیا. تو آخر میں یہی ہے کہ پاکستان کی جو پارٹیاں ہیں ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے، نہ پہلے تھی نہ اب ہے. اور یہ توقع کرنا کہ کوئی شخص اپنی انفرادی سوچ پہ کسی پارٹی میں سروائیو کر جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. اسی لیے یہاں پر یہی ہوتا ہے جو اعتزاز صاحب نے برداشت کیا ہے اب. اور انہوں نے بھی اس بات کا تعین ہمیشہ سے نہیں کیا کہ ان کی پارٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے، جس نے یقیناً ان کو آئسولیٹ کیا اور وہ یہاں تک پہنچے. آپ نے ولاگ ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.